بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ایک ایسی خبر لے کے حاضر ہو رہا ہوں جو ممکن ہے آپ کو گہری نیند سے بیدار کر دے۔ یوں تو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے متعلق پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ انی پیے تے کتی چٹے، یعنی بظاہر ہم سب یہ جانتے ہیں ملک شدید خطرات سے دوچار ہے، ہائی بریڈ وار ہم پہ مسلط ہے اور جناب ہر بندہ یہاں مشکوک ہے، دہشت گرد پھیلے ہوئے ہیں، دوسرے ملکوں کے انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ یہاں کام کر رہی ہیں۔ لیکن ایک بڑا اہم پہلو جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دشمن نے جو ہم پہ نقب لگائی ہے وہ صرف شعبہ صحافت کے ذریعے نہیں لگائی، اس نے شعبہ سیاست، شعبہ صحافت، شعبہ تعلیم، ہر جگہ سے ہم پہ حملہ کیا ہے۔ میں آپ کو کل کی ایک یہ 92 نیوز کی خبر سنا رہا ہوں اور دکھا بھی رہا ہوں تاکہ آپ خود بھی سن لیں اور حیران بھی ہو لیں میری طرح۔ کوئٹہ میں 6 ایرانی اسکولوں کا انکشاف ہوا ہے جس کا مکمل سٹاف پرنسپل سے لے کے پی این تک ایرانی ہے، جہاں مکمل ایرانی نصاب پڑھایا جاتا ہے، جہاں سے درجنوں کتابیں ناقابل قبول لٹریچر جو ہے وہ بھی پکڑا گیا ہے۔ یہ اسکول کیرانی روڈ اور ہزارہ ٹاؤن میں ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ علاقہ ایک مخصوص جو ہے اسکول آف تھاٹ اس کے حوالے سے ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں تھی، اور یہ اے سی سٹی محمد زہیب الحق صاحب نے چھاپہ مار کے اسکول پکڑے ہیں، یہ کوئی آج سے نہیں چل رہے تھے، خدا جانے کب سے چل رہے ہیں۔ اور 4 مزید ایسے اسکولوں کا بھی انکشاف ہوا ہے، ابھی ان کے نام سامنے نہیں آ رہے کیونکہ وہاں کچھ اور بھی خفیہ قسم کا دھندا چل رہا تھا، یہ جاسوسی ٹائپ کا۔ ان اسکولوں میں کیا ہو رہا تھا، میں اگر یہ بات آپ سے کھل کے کہوں گا تو خدا نہ خواستہ کوئی مجھ پہ آپ ایسا الزام نہ لگا دیں کوئی مذہبی تعصب کا یا فرقہ وارانہ۔ ہمارے ملک میں یہ بڑی مشکل ہے کہ کئی ہم تباہ کن جو باتیں ہوتی ہیں نا ملک کے لیے، وہ اس خوف سے منظر عام پہ نہیں لاتے کہ پتہ نہیں جی اس سے کیا قیامت آ جائے گی، اب جنگ شروع ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں ایک بات شروع سے کہتا آ رہا ہوں، یہ جو ہے نا گوادر، اس نے کچھ ملکوں کو، ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، بڑا ہی پریشان کیا، ان کی تو زندگی جہنم بن گئی ہے۔ اب وہ اس کو ناکام بنانے کے لیے، ہمیں سزا دینے کے لیے بڑے بڑے خطرناک اور بیہودہ طریقے اپنا رہے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، میں آپ کو کوئی 20 سال پرانے نہیں، صرف 1.5 سال پرانی خبر سنا رہا ہوں۔ تربت میں ایک عرب ملک کے سفارتکار کو گرفتار کیا گیا، ان کے بریف کیس سمیت۔ وہ نوٹوں کی گڈیاں جو ہے نا وہ تقسیم کر رہے تھے دہشت گردوں میں۔ دہشت گرد جب قابو ہے تو موصوف کو بھی پکڑ لیا گیا، اور بعد میں پتہ لگا کہ آپ تو ایک بہت معزز پاکستان کے دوست اور ملک کے جو ہیں وہ کوئی ڈپٹی ٹائپ کی چیز ہیں، لیکن ایک عرصے سے یہ خدمات آپ انجام دے رہے تھے۔ ناظرین کرام، یہ جو انسرجنسی ہے نا افغانستان بلوچستان میں، آپ 2 طرح کی ہے، ایک تو سیاسی ہے جو یہ ہے دہشت گردی والی ہے، جو یہ تو یہ ہے سیاسی دہشت گردی جو یہ بی ایل ایف وغیرہ ہے، ایک ہے وہاں پہ مذہبی دہشت، فرقہ وارانہ دہشت گردی میں کہوں گا، جس میں سپاہ صحابہ، سپاہ محمد، پھر اس طرح کی اور چیزیں ہیں۔ یہ جو ہزارہ فسادات ہوتے ہیں جس میں ہزارے بیچارے بے گناہ مارے جاتے ہیں، ان کے پیچھے بھی بڑی کہانیاں ہوتی ہیں۔ اب ہمارا یہ ہے کہ یہاں بہت سوچ سمجھ کے، یعنی سچ تو آپ کہہ سکتے نہیں نا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اب سچ یہ ہے، پتہ نہیں کس کو پسند آتا ہے، کون اس میں ناراض ہوتا ہے۔ مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی، یہ اسکول کو آج سے تو تھے نہیں، یہ 10 اسکول انہوں نے پکڑے ہیں جہاں پہ ایرانی نصاب پڑھایا جا رہا تھا۔ ایرانی نصاب آپ سمجھتی ہیں کیا ہو سکتا ہے، اور جہاں سے ناقابل قبول لٹریچر اس کو کہتے ہیں جو پاکستان میں مذہبی طور پہ ناقابل قبول ہے، جس میں تشدد کو اور فرقہ واریت کو عروج دینے کی باتیں کی، ایسی آپ کو پتہ سینکڑوں تو نہیں، میں کہ درجنوں کتابیں ان پہ
حکومت پاکستان نے پابندی بھی لگائی ہوئی ہے۔ یہاں کا جو سٹاف ہے وہ 100% ایرانی ہے۔ یہ لوگ کب آئے تھے، کیسے آئے تھے، کس ویزے پہ آئے تھے، کیا یہ ویزے کے ذریعے پاکستان آئے ہیں، کیا ہماری انٹیلیجنس جو چپے چپے پہ وہاں پہ موو کر رہی ہے ایسا اس میں کوئٹہ میں، یہ سارے اندھے ہو گئے تھے؟ کیا ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا؟ اتنے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں باہر اسکولوں کے اور سارا کچھ ہو رہا ہے اور سب کچھ فارسی زبان میں لکھا ہوا ہے، وہاں پرچم لگے ہوئے ہیں ایران کے، آپ کیا اندھے ہو گئے تھے؟ آپ کو پتہ نہیں تھا؟ یا آپ نے شاید یہ سمجھا ہوگا جیسے پاکستان نے ترکی کو کچھ اسکول پاکستان میں کھولنے کی اجازت دی ہوئی ہے، یہ ایران کے کو بھی ایسی اجازت دی ہو؟ اگر ایسی بات تھی تو جو ذمہ دار لوگوں نے انکوائری کرنی چاہیے تھی۔ اور یہ جو اللہ بھلا کرے، یہ جو ایسی سٹی ہیں، محمد صہیب الحق صاحب جو اس کے کوئٹہ کے، انہوں نے یہ کارروائی کیا کسی اطلاع پر کی تھی؟ ظاہر ہے کسی خفیہ اطلاع پر یہ کارروائی کی تھی۔ لیکن میں کہتا ہوں اتنے عرصے سے چلنے والے یہ اسکول جو ہیں، یہ کس طرح حکومت کی نظروں سے بچے رہے؟ اور ایک دو نہیں، 10 اسکول ہیں، پورے 6 تو انہوں نے پکڑ لیے نا، جہاں پہ پورا ایرانی جو اچھا یہاں جو نصاب آتا تھا وہ ایران سے پرنٹ ہو کے آتا ہے، جو کتابیں کاپیاں جو کچھ بھی آتی ہیں ایران سے پرنٹ ہو کے آتی ہیں، ان پر کیا لکھا ہوتا ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہاں سے پھر جو بچے فارغ ہوتے ہیں ان کو پھر وظیفہ دے کر وہاں ایران بھیجا جاتا ہے، وہاں سے پھر وہ اللہ کے فضل سے تیار جب ہو کے آتے ہیں، پھر وہ زینبون اور وہ دوسرے جو رپھڑ ہیں پھر یہ قسم کے نکلتے ہیں کرتے ہیں۔ یہاں کون سی فوج تیار کی جا رہی تھی؟ کس مقصد کے لیے تیار کی جا رہی تھی؟ کیا ابھی تک ایران جو ہے پاکستان میں اپنی پراکسی اسی طرح لگا رہا ہے؟ کیا ابھی تک ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس ملک میں ایک بہت بڑی فرقہ وارانہ جنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے جس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں؟ کیا جو اس طرح کے اسکول ایران کے برآمد ہوئے ہیں، اب کیا ہم یہاں لاہور سے یا کراچی سے یا پشاور سے کسی دوسرے ملک کے بھی یہاں پہ پراکسی لگی ہوئی ہے ان کے اسکول بھی برآمد ہوں گے؟ پاکستان میں کئی ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیاں، کئی دہشت گرد ایجنسیاں آپریٹ کر رہی ہیں، لیکن اس طرح بلڈنگیں بنا کے، سٹاف اپنا رکھ کے، اپنا پورا کورس بنا کے اور دھڑلے کے ساتھ اور بالکل لیگل طریقے سے یہ کام کرنا یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ کیا مقامی جو بلوچستان حکومت ہے وہ اس پہ کچھ وضاحت دینا پسند کرے گی، یا اس پہ مٹی ڈالو والی پالیسی بنا کے آگے کی تباہی کی مستقل بنیاد رکھ دی جائے گی؟ اب آپ یہ جان لیجئے کہ ان لوگوں پر جو اس طرح کے پھر وجہ بنتی ہے نا حملوں کی، وہ اسی طرح کی وجوہات بنتی ہیں۔ یہ جو کام ہو رہا تھا یہ کون لوگ کروا رہے تھے؟ دیکھیے نا، اتنے اسکولوں کو یار چلانا، ان میں سینکڑوں بچے پڑھتے ہوں گے، اور وہ بچے بھی ظاہر ہے ایک مخصوص طبقہ فکر کے ہوں گے، سب تو یہاں پڑھتے نہیں ہوں گے کیونکہ ایرانی نصاب کسی کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایرانی نصاب ہے کیا؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں اور میری بات کا برا نہ منائیں تو جس طرح یہودی اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں نا، اسی طرح ایرانی بھی اپنے بچوں کو ایک خاص ان کا مائنڈ سیٹ بنا کے ان کو تیار کرتے ہیں، جس میں وہ اثنا عشری جو خیالات عقائد ہوتے ہیں ان کو ہی ترویج دیتے ہیں اور کسی کو نہیں دیتے۔ ان کے نزدیک اسلام یہی ہے۔ بہرحال اس پہ کوئی بحث نہیں، نہ میں اس پہ کوئی رائے دینا چاہتا ہوں، نہ کچھ۔ ہر پاکستان میں اللہ کے فضل سے دینی مدارس مسلمانوں کے تو ہے، کوئی نہیں، کوئی دیوبندی مدرسہ ہے، کوئی بریلوی مدرسہ ہے، کوئی اہل حدیث مدرسہ ہے، کوئی شیعہ مدرسہ ہے، تو یہ ایک طرح کے شیعہ اسکول ہوں گے۔ یہ 10 اسکول جو یہاں پر کام کر رہے ہیں کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ یہ سٹاف کون سا ایرانی سٹاف ہے؟ کیسے آیا پاکستان میں کسی کو پروفیشنل ٹیچنگ کرنے کے لیے، اپنا ادارہ بنانے کے لیے کوئی طریقہ کار ہے یا نہیں؟ اور کوئی یہ یونیورسٹیوں کے جو یہاں فرنچائز کھلتی ہیں ان کا کوئی طریقہ کار ہے کہ نہیں؟ کسی نے پنجاب کالج کی برانچ لینی ہو تو اس کو اس کی فرنچائز بننا پڑتا ہے، اس کو ایک مخصوص پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، ایک مخصوص طریقہ کار ہے طے کرنا پڑتا ہے۔ یہ لوگ کیا اس مرحلے سے گزرے ہیں؟ کیا وزارت خارجہ کا کوئی
اسپوکس مین اس پہ کچھ کہنے کی زحمت کرے گا، یہ اس قوم کو آپ نے ہمیشہ کر یا بیگوں میں رکھنا ہے، اور اس دن ہمیں بتایا کرنا جس دن پتہ لگے گا کہ جناب دھماکہ ہو گیا، اتنے ہزارہ جو ہیں مارے گئے، اور بسیں روک کے شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد پنجابیوں کی گردنیں اتار دی گئیں، اور یہ ہو گیا۔ یہ تو آپ ہمیں بتا دیتے ہیں، اگر ان باتوں کا پہلے خیال کر لیں یا یہ باتیں اخبارات میں یا میڈیا میں آ جایا کریں تو میرا خیال ان کی نوبت نہ آئے۔ آپ کو اگر میری بات سمجھ آ گئی ہو تو فبیا، نہیں آئی تو پوگو کھیلیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔